کا کہتا ہے کہ ہماری آئین کی دوسری ترمیم ہے دا کانگریس شل میک نو لا ٹو اسٹیبلش اے ریلیجن، کہ کانگریس یا مقننہ کسی خاص مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی، یعنی کانگریس مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہے۔ اور یہاں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مقننہ کو، ہمارے نظام کو مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارا یہ دھوکہ ہے، اصل میں تم اس کو بشرط لاشے کے معنی میں لیتے ہو، کہ مذہب کی نفی میں کے معنی میں لیتے ہو، اور ہمارے نزدیک بشرط شے ہے کہ ہماری مقننہ ہو، ہماری ہیئت حاکمہ ہو، ہمارے صدر یا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی اتھارٹی ہو، وہ مذہب کے تابع ہے، مذہب اس پر حاکم ہے، وہ مذہب پر حاکم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیلنج آج کا ہے۔ اسی چیلنج کے نتیجے میں انہوں نے لیزبین، گیز یعنی عورتوں کی ہم جنس پرستی، مردوں کی ہم جنس پرستی، ٹرانسجنڈر اور ایل جی بی ٹی اور بائی سیکچول، یہ تین الفاظ ان کے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے ملک میں قانون بنائے، اور ہماری مقننہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ جو باہر کی خریدی ہوئی این جی اوز کی بیگمات ہیں، انہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاس کرا دیا۔ یہ تو میں امریکہ گیا، مجھے پتہ چلا، اور میں نے آ کر یہ اس پر پورے کالم لکھے، اس کے ایک ایک دفعہ کی میں نے ساری تشریح کی، اور جو اسلام کے خلاف ہے اس کو بیان کیا۔ تو انہوں نے ہمارے ملک کو عملاً اسی درجے میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے جب مشرف صاحب کے زمانے میں وومن پروٹیکشن ایکٹ یا حقوق نسواں کا قانون پاس ہوا، تو آج ہمارے ملک میں زنا بالرضا کی وہی قانونی پوزیشن ہے جو یورپ میں ہے اور امریکہ میں ہے اور غیر مسلم ممالک میں ہے، کہ کوئی باہمی رضامندی سے کسی ہوٹل کے کمرے میں، کسی مکان میں کہیں بھی زنا کریں تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے انہی جناب جاوید احمد غامدی اور ان جیسے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے سفارشات بنائی گئی، پھر یہ قانون پاس کیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے، اس وقت سے جو حدود کے قوانین ہیں وہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کے منصب تو ہیں، عہدے تو ہیں، تنخواہیں تو ہیں، لیکن حدود کے کوئی کیس وہاں پر نہیں آ رہے۔ اس لیے آپ علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں آگاہی پیدا کریں، مگر اس سے پہلے خود کو آگاہ ہونا اور خود کو باخبر رہنا اس معاملے